وفا کی انوکھی داستان۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو LES 491 کے چینل سے۔ فرحان یہ بھی ایک فرضی نام ہے اور فضا یہ بھی ایک فرضی نام ہے، اور یہ پوری کی پوری کہانی بھی فرضی ہے۔ اس کا حقیقت سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن اس میں دیا جانے والا میسج حقیقت پہ مبنی ہے۔ فرحان کا تعلق پاکستان سے تھا، مگر وہ سعودی عرب کے ایک شہر میں اچھی نوکری پہ لگا ہوا تھا۔ ہر سال بعد وہ پاکستان اپنے گھر والوں اور اپنے پیاروں سے ملنے چکر ضرور لگا لیتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فضا تھا۔ اس وقت بھی اس کی ساری واپسی کی تیاری مکمل تھی، بس ایک ہی چیز خریدنی رہ گئی تھی، اور وہ سب سے اہم ترین چیز تھی، اور وہ چیز ننھی فضا کی گڑیا تھی۔ فضا کو گڑیا بہت پسند تھی، اس لیے فرحان جب بھی پاکستان آتا اپنے ساتھ فضا کے لیے ایک خوبصورت سی گڑیا ضرور خرید لاتا۔ اب وہ ایک گڑیا خریدنے کے لیے ایک بہت بڑی دکان پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں اور بھی بہت سے اچھے اچھے کھلونے تھے، مگر فرحان کو تلاش تھی تو ایک گڑیا کی۔ بالآخر اس کی نظر ایک عجیب سی گڑیا پہ پڑ گئی، جو دیکھنے میں تو دوسری گڑیاؤں سے قدرے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ فرحان نے اسے اٹھایا اور کاؤنٹر پہ چلا آیا۔ دکان کے مالک سے اس گڑیا کی قیمت پوچھی تو دکان کے مالک نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کو یہ گڑیا کہاں سے مل گئی؟ فرحان نے بتایا کہ وہ سامنے کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ دکان مالک نے اپنے لڑکے کو بلایا اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہیں کتنی مرتبہ منع بھی کیا ہے کہ اس گڑیا کو سامنے نہ رکھا کرو، پھر بھی تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ فرحان نے پوچھا کہ اس گڑیا میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے چھپا کر رکھنا پڑتا ہے؟ دکان مالک نے فرحان سے کہا کہ جناب، آپ کوئی اور گڑیا یا کھلونا لے لیں، یہ رہنے دیں، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ اب تو فرحان کی بھی سوئی اٹک گئی کہ گڑیا لینی ہے تو یہی لینی ہے، ورنہ دکان سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا۔ بالآخر دکاندار کو ہار ماننا پڑی، اور اس نے فرحان کو بتایا کہ اگر آپ اس گڑیا کو خرید کر لے بھی جائیں تب بھی یہ آپ کے پاس نہیں رہے گی، یہ اسی دکان میں واپس آ جائے گی۔ بہت سے گاہک اس گڑیا کو منع کرنے کے باوجود خرید چکے ہیں، مگر یہ پھر بھی واپس آ جاتی ہے۔ اب تو فرحان اور زیادہ حیران ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گڑیا واپس آ جائے۔ دکاندار نے کہا کہ آپ خود آزما کر دیکھ لیں۔ دکاندار نے فرحان کو یہ گڑیا فری میں دے دی اور ساتھ اپنا دکان کا وزٹنگ کارڈ بھی دے دیا تاکہ کال پر بات وغیرہ ہو سکے۔ فرحان پاکستان آ گیا اور گڑیا اپنی فضا کو دے دی۔ فضا بھی گڑیا کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اتنی خوبصورت گڑیا پاپا اس کے لیے لائے ہیں۔ ابھی ایک دن گزرا ہی تھا کہ فضا نے فرحان کو بتایا کہ پاپا، یہ گڑیا تو باتیں بھی کرتی ہے۔ فرحان ٹھٹک کر رہ گیا اور اسے دال میں کچھ کالا کالا محسوس ہونے لگا۔ شام کو سب اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا خود بخود زمین پر بہت زور سے گر گئی۔ زمین پہ گرنے کی آواز سے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ اس گڑیا کی ناک سے انسانوں کی طرح چوٹ لگنے کا خون بھی نکل آیا ہے۔ اب تو باقی کے سب لوگ بھی حیران ہو گئے اور سب نے مل کر یہ طے کیا کہ یہ گڑیا جاتے ہوئے فرحان ساتھ لے کر جائے گا اور دکاندار کو واپس کر دے گا۔ فرحان چونکہ 1 ماہ کی چھٹی پہ آیا ہوا تھا اور ابھی تو صرف 4 دن ہی گزرے تھے، لہٰذا یہ طے ہوا کہ چلو اتنے دن یہ گڑیا فضا کے پاس رہے گی، شاید سب کچھ نارمل ہو جائے۔ 2 دن بعد فضا نے کہا پاپا، کیوں نہ گڑیا کو پانی میں نہلایا جائے؟ تو فرحان نے بچی کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک بالٹی میں پانی ڈال کر اسے دے دیا اور کہا کہ چلو گڑیا کو نہلا لو۔ فضا بالٹی سے پانی لے کر گڑیا پہ ڈالنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فضا نے کہا پاپا، گڑیا تو بالٹی میں گر گئی ہے اور یہ خود بخود گر گئی ہے۔ فرحان نے کہا رکو، میں تمہیں نکال کر دیتا ہوں۔ فرحان نے بالٹی میں دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہ گئی کہ گڑیا تو بالٹی میں موجود ہی نہیں ہے، حالانکہ پہلے تو وہ بالٹی میں ہی گری تھی۔ فرحان نے فوراً وزٹنگ کارڈ تلاش کیا اور دکاندار کو کال ملائی، سب معاملات سے آگاہ کیا۔ دکاندار نے بتایا کہ آپ کو کہا تو تھا کہ یہ گڑیا آپ کے پاس نہیں رہے گی، لیکن آپ نہیں مانے۔ فرحان نے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو دکاندار نے بتایا کہ آج سے تقریباً 70 یا 80 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں ایک زلزلہ آیا۔ زلزلے کے نتیجے میں یہ دکان کی چھت گری اور یہ گڑیا اس دکان کی چھت کے نیچے آ گئی۔ دکان کے مالک کا نام چارلی تھا۔ چارلی بھی اس چھت کے نیچے گر کر کہیں دب گیا اور مر گیا، اس کے بعد اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ اس گڑیا کو آج بھی یہی انتظار رہتا ہے کہ چارلی آئے گا اور میرے ساتھ
کھیلے گا، مجھے ویسا ہی احترام دے گا جیسے پہلے دیتا تھا۔ چارلی اس گڑیا کو سیل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا، اپنے پاس رکھتا، کھانا کھلاتا، کھانا کھاتا تو ساتھ بٹھا لیتا۔ ظاہر ہے گڑیا کھانا تو نہیں کھاتی، لیکن اس کے آگے رکھتا تو گڑیا کو یہی فیلنگ آتی کہ یہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کہانی کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، صرف یہ فرضی کہانی ہے اور سمجھنے سمجھانے کی حد تک ہے۔ تو ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک بے جان چیز اپنے مالک کا ویٹ کرتی ہے کہ مجھے اپنے مالک سے ملنا ہے، یعنی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ضرور ملاقات کرے گا۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارے کیسے بچے ہیں کہ ہم ہر چیز تو انہیں پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن صرف ایک ایسا نظریہ انہیں پرووائڈ نہیں کر پا رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب انسان اپنے حقیقی مالک سے ملاقات کرے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ نہ صرف آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، بلکہ آپ بھی اپنے بچوں کو سنا کر اور دوسرے دوستوں کو سنا کر یہ بات انہیں بتائیں گے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب انسان نے اپنے حقیقی مالک سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اس ملاقات سے پہلے آپ اپنے لیے اتنی تیاری ضرور کر لیں کہ کم از کم اس ذات باری تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ گئی ہو تو لائک کر دیجئے، نہ آئی ہو تو چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی اور چیز پسند آ جائے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔